ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 جز ہم شروع کرتے ہیں، جس میں جو ہے سو مقصد حیات بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس کے بعد جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ اس کو جو ہے سو سمجھنے سے پہلے چند چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ 4 تصورات ایسے ہیں جب تک درست نہ ہو انسان کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا صحیح تصور نہ ہو، پھر اس کا جو ہے سو یعنی اس کی قدر، پھر اس کی معرفت، وہ کیا کر سکتا ہے، پھر اس کی طاقت کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر جو ہے سو بات نہیں بنتی۔ تو دوسری چیز ہے رسول کے مقام کو سمجھنے کا، یعنی رسول کون تھے، کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کی لمیٹیشنز تھی، اور پھر تیسری چیز آخرت کا عقیدہ، یعنی عقیدہ آخرت، اس کے سمجھے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور چوتھی مقصد حیات، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں جو ہے سو کھیلنے کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے یا کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی ان 4 چیزوں کے تصور کو صحیح کیے بغیر عمل جو ہے سو نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بگننگ آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہے۔ نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہمیں جو ہے سو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو حکمت والا ہے، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مقرر مدت تک کے لیے، اور وہ لوگ
یعنی ہر چیز کا اینڈ ہے، تو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جو وہ خبردار کیے گئے ہیں۔ دیکھیے پھر سے سائنٹیفک آیت آ گئی یہاں پر۔ اس سے پہلے ہم یہ لیے تھے اس کے بارے میں، یہی جو ہے سو سورہ فرقان میں بھی لیے ہم، سورہ صافات، سورہ سجدہ اور سورہ ہجر، اور پھر یہاں پر بھی وہی آیت آ گئی۔ جو پلازما ہے اس کے بارے میں لیے تھے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فورتھ اسٹیٹ آف میٹر جو ہے قرآن میں، اس کا ذکر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں دے دیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائی، مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے، خلا نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ریالٹی ہے، ایلیوژن نہیں ہے، اور وتھ پرپز ہے، مقصد کے ساتھ ہے، وہ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ اور کیوں بنایا ہے انسان کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اور اعراض برتنے والے کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین سے، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو شریک بناتے ہو، کیا ان کے پاس کوئی یعنی کچھ بنائے انہوں، یا آسمان میں کچھ بنائے یا پھر زمین میں کوئی حصہ بنائے؟ تو بتاؤ مجھے، لے کر آ کر دکھاؤ، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب سے پہلے اس سے، یا باقی ماندہ علم میں سے، اگر ہو تم سچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پروف کرو، بتاؤ مجھے جو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ لوگ کیا بنائے، اور زمین میں سے کون سا حصہ بنائے اور آسمان میں سے کون سا حصہ بنائے، لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے سو ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اصل میں کیا ہے، آثارتم من علم سے مراد دو سورسز ہے، وہ اسٹیبلشڈ اینڈ پروون نالج ہے۔ یعنی ہمارے لیے دو سورسز آف نالج ہے، ایک قرآن، ایک سنت رسول۔ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور اس کو جو ہے سو ایکسپلین سنت رسول، یعنی ایکسپلین کر کے بتایا اور کر کر دکھایا، یعنی عمل کر کے دکھایا۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب سے پہلے اس سے یا باقی ماندہ علم میں سے، اگر ہو تم سچے۔ اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، یعنی سب سے بھٹکا ہوا شخص جو ہے اس کو یعنی اللہ کے سوا جو ہے جس کو پکارتا ہے وہ سب سے بھٹکا ہوا شخص ہے۔ تو اسے جو نہیں جواب دے سکتے، اس کے لیے قیامت کے دن، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ یعنی قیامت کے دن، وہ ہوں گے ان کے لیے دشمن، اور وہ ہوں گے ان کی عبادت کے منکر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی جو عبادت کرتے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے، تو جس کو وہ پکارتے ہیں قیامت کے دن وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، دنیا میں نہیں جواب دے سکتے، اور قیامت کے دن بھی جو ہے سو وہ جواب نہیں دیں گے۔ اور جس کی عبادت کی جاتی تھی تو وہ ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ جو ہے سو ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری روشن نشانیاں یعنی آیات، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، جب وہ آ گیا ان کے پاس، یہ ہے جادو کھلا۔ یعنی کیونکہ لوگ جو ہے سو متاثر ہوتے تھے، جلدی جلدی جو ہے سو ایمان لے کر آتے تھے، تو وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حق آ گیا تو لوگ جو ہے سو متاثر ہونے لگے، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے کھلا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے اس کو۔ کہہ دیجئے اگر میں نے گڑھ لیا ہے اس کو تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے، وہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم پڑھتے ہو، تم کافی ہے ساتھ اس کے گواہ ہونا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ غفور الرحیم ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیتے تو اللہ ان کو نہیں چھوڑتے، فوری پکڑ ہوتی ان کی، اور انہیں اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے اور کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں نیا انوکھا رسولوں میں سے، اور نہیں میں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ،
نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں میں مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا۔ کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے اگر ہے وہ اللہ کی طرف سے اور کفر کیا تم نے اس کے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اوپر اس کی مانند کے، پس وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس آیت میں جو ہے سو گواہی کی بات ہو رہی ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ مکے میں رہنے والوں کو بھی بنی اسرائیل کا شخص، یعنی کیونکہ یہ صورت مکی ہے تو یہ ایک ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام، یہ آیت مدنی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مدینے میں ایمان لائے۔ پھر عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کی پیشن گوئی ہو سکتی ہے اگر یہ آیت مکی ہے تو۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اگر ہوتا وہ اچھا نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر طرف اس کے، اور جبکہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے تو عنقریب وہ لے لیں گے، یہ جھوٹ ہے پرانا۔ مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے؟ اپنے آپ کو سلیکٹڈ سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں کفار مکہ اور سردار مکہ کو مشرک جو مشرک تھے کہہ رہے ہیں کہ اگر دین اسلام میں کوئی خیر ہوتا تو جو ہے سو غریب اور کمزور لوگ جو ایمان لائے ہیں، جیسے شعیب رومی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کے بجائے ان اللہ جو ہے سو ان سرداروں کو دین کے لیے چنتا، جیسے دنیا کی بھلائی کے لیے ان کو چنا۔ یہ ان کا جو ہے سو مشرکین جو ہے سو اپنے آپ کو سلیکٹڈ سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے سب سے پہلے کیا ہے، ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے۔ تو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آ چکی ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پرانی کتاب کی بات ہی کریں گے، یہ ایگزامپل کے طور پر لیا گیا ہے۔ تو زبان ہے عربی تاکہ تنبیہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری کہو نیکوکاروں کے لیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی جم گئے، تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی آخرت کا کوئی ان کو جو سو نہ خوف ہوگا دل میں اور نہ کوئی ڈاؤٹ آئے گا۔ ایکسپٹ کیے کہ اللہ رب ہے، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، یعنی جو جمے رہے، جو محسن ہے وہ جنت کے ساتھی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو وہ تھے وہ عمل کرتے، یعنی ایمان کے ساتھ ثبوت جو ہے سو عمل سے ضروری ہے۔ اور وصیت کی تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں، اور جنم دیا اس کو ناگواری میں، اور حمل اس کا یعنی اٹھانا اس کا، اور دودھ چھڑوانا اس کا 30 ماہ تھا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ چکا اپنی جوانی کو اور پہنچا 40 سال کو، کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں وہ تیری نعمت کا جو انعام کی تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں عمل کروں صالح، تو راضی ہو جا اس پر، اور اصلاح کر دے میرے لیے، یعنی درست کر دے میرے لیے میری اولاد میں، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسے عمل کرنا ہے جس سے جو ہے سو اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر دیکھیے احسان کرنے کی، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا وصیت کرتا ہے اور تاکید کیا کرتا ہے؟ انسان کو جو ہے سو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی احسان کیا ہے؟ یہاں پر ماں کا مرتبہ بتایا گیا ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ تکلیف ماں کو دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا تو کہا تمہاری ماں، یعنی اسی طرح 3 بار یہی کہا، پھر 4th ٹائم کہا باپ، اس کے بعد جو بھی قریب ہو رشتہ دار وغیرہ، یعنی ماں کا درجہ زیادہ ہے بنسبت باپ کے، لیکن اولاد جو ہے سو ماں کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرتی ہے بنسبت باپ کے، کیونکہ باپ کا ڈر ہوتا تو باپ کے آگے کچھ نہیں کہتے، لیکن ماں کو
کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر حدیث میں ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے، یعنی حسن سلوک ماں سے زیادہ کرنا ہے۔ لیکن افسوس آج کی نسل جو ہے سو ماں سے بدتمیزی سے، ماں کو کچھ نہیں سمجھتے، جھڑک کر بات کرنا اور غصے سے خاموش بٹھا دینا، اس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو یہ ان درجوں کو اور ماں باپ کی اہمیت ہم کو سکھا دے اور سمجھا دے، اور والدین کے ساتھ حق سے بڑھ کر نیکی کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں ہے، تو ماں کی جو ہے سو رسپیکٹ کی جائے۔ حسن سلوک یعنی ان کا جو حق ہے اس سے بھی زیادہ، لیکن حق تو ادا نہیں کر سکتے، یعنی احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اور دیکھیے حمل اور رضاعت 30 مہینوں کی ہوگی، یہ حساب جو ہے سو چاند کی تاریخوں سے ہوگا۔ منیمم پریگننسی ایک ہیلدی بچے کے لیے 6 منتھس ہے پلس 24 منتھس، یعنی 2 سال تک جو ہے سو دودھ، یعنی رضاعت کی میکزیمم مدت 2 ایئرس ہے۔ یہ کمی ہو سکتی ہے مگر بڑھایا نہیں جا سکتا۔ نکاح کے 6 منتھس یا پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش ہو تو وہ عورت کے شوہر کا ہی ہوگا۔ نکاح جو ہے سو پھر 6 مہینے پہلے جو ہے سو اگر بچہ ہو تو پھر ولد الزنا ہوگا۔ یہ دعا بہت ہی بہترین ہے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا کو یاد کر لیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے بہترین جو انہوں نے عمل کیے، اور ہم درگزر کرتے ہیں یعنی تجاوز کر جاتے ہیں ان کی برائیوں سے، جنت والوں میں ہوں گے، یعنی ان کی برائیوں کو ہم درگزر کرتے ہیں اور وہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ سچا وعدہ وہ جو تھے وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے تم دونوں کے لیے کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ تحقیق گزر چکی نسلیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرا برا ہو ایمان لے آ، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یہاں پر اف کے معنی ہیں بیزارگی، پھر کراہیت، پھر نفرت اور دل کی تنگی کی یہ بات ہے، تو اس طرح سے نہیں کہنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، حق ہو گئی ان پر بات، گروہ میں سے تحقیق گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے، اور واسطے ہر درجے ہیں ایک کے اس میں سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ پورا بدلہ دے ان کو ان کے اعمال کا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، لے گئے تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں اور فائدہ اٹھا لیا تم نے ساتھ ان کے، تو آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا، بوجہ اس کے جو تم تکبر کرتے زمین میں ناحق، اور بوجہ اس کے جو تم نافرمانی کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیکیوں کی جزا جو ہے سو ان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اور کافر کو صرف دنیا میں ملتی ہے۔ اور کافر نیک کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اولاد کی شکل میں، پاور کی شکل میں، یا تندرستی کی شکل میں، یا کوئی اور شکل میں بھی مل جاتا ہے۔ مومن کو دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اصل اجر اس کا آخرت میں ہوگا، اور وہ بہت بڑا ہوگا۔ اور ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو، احقاف میں قوم عاد کے بارے میں ہے، تحقیق گزر چکے تھے خبردار کرنے والے اس سے پہلے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ قوم عاد ارم قبیلے سے تھی، یہاں جو ہے سو ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ ہود علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، تو ان کو جو ہے سو بھائی کہا گیا۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ تم برگشتہ کر دے، یا پھر ہم کو پھیر دے ہم کو ہمارے الہوں سے، پس لے آ ہمارے پاس ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اس نے کہا بے شک علم اللہ کے پاس ہے،
اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو اور جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایک قوم تم جہالت برت رہے ہو۔ اس کے تھرو جو ہے سو مکہ والوں کو وارن کیا جا رہا ہے، ان کی طرف بادل آیا تو وہ کہے کہ رحمت ہے اور خوش ہو گئے تھے۔ تو یہ جو تھے قوم بہت مالدار تھے، پھر کھیت بھی ان کے پاس بہت تھے اور وہ اسٹرانگ تھے، اور پھر بہت تکبر بھی کرتے تھے۔ اولاد اور بیٹے، مویشی یعنی انعام، باغات سب تھے ان کے پاس، تو اس لیے وہ تکبر کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس بادل کو دیکھا آنے والا ان کی وادیوں کو، انہوں نے کہا یہ بادل ہے، مینا برسانے والا ہے ہم کو نہیں، بلکہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ساتھ اس کے ایک ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ کوئی خیر نہیں تھی، عذاب لے کر آئی تھی، 7 راتوں اور 8 دن کنٹینیوس ہوا چلی تھی، ہلاک کرتی ہے ہر چیز کو حکم سے اپنے رب کے، پھر وہ ہو گئے نہ دکھائی دیتے۔ یعنی قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئی، مگر ان کے گھر اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ یعنی مجرم کون ہے؟ جرم کرنا یعنی قانون کے خلاف جانا، وہ مجرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ بادل دیکھ کر خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، تو ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بار جو ہے سو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر یہ کہا تھا کہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ تیز ہوا چلتی تو دعا کرتے۔ مسنون دعاؤں میں بارش کے اور بادل کے، بجلی کے کڑکنے کے، یہ ساری دعائیں ہیں، تو وہ ساری دعاؤں کو بھی ہم کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے ان کو اس میں، اور جو نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، نہ تو کام آئے ان کو ان کے کان اور نہ ان کی نگاہیں، یعنی ان کے آنکھیں اور نہ ان کے دل، کچھ بھی کام نہیں آئے جب تھے وہ انکار کرتے آیات کا اللہ کی، اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔ یعنی اللہ کی آیت کا مذاق اڑائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، ان کے نہ کان کام آئے، نہ ان کے جو ہے سو نگاہیں کام آئی، نہ کوئی دل۔ اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو ہمارے آس پاس تھے بستیوں میں سے، اور پھیر کر لائے ہیں ہم آیات کو، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کئی بار پھیر کر آیتیں، نشانیاں سب لے کر آئے، لیکن کیوں لے کر آئے؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو پکڑا انہوں نے اللہ کے سوا تقرب کے لیے الہ یعنی معبود، بلکہ وہ کھو گئے ان سے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا۔ اور جو کچھ تھے وہ، دیکھیے آیت بار بار آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کئی بار ہم کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ان کے شریک جو ہے سو کچھ بھی کام نہیں آیا، پھر وہ جو ہے سو وہاں پر ان کے سب کھو گئے، تو وہ جو ہے سو وہاں پر بھی وہ جھوٹ بولیں گے، اور جو کچھ تھے وہ گڑا کرتے۔ اور جب پھیر لائے ہم آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے، اور جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس کہنے لگے چپ ہو جاؤ، تو جب پڑھ لیا گیا پھر گئے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک کتاب اتاری گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی واسطے دونوں کے درمیان، جو اس سے پہلے ہدایت دی ہے حق کی طرف سیدھے راستے کے۔ اس آیت میں جو واقعہ پیش آیا وہ جو ہے سو وادی نخلا میں تھا، جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے یہ۔ آیت واضح کرتی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سنا اور ایمان لائے، اور کہا کہ یہ پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات کا ذکر ہے قرآن میں، تو ہو سکتا ہے وہ انجیل کے نزول سے غافل تھے،
انجیل دراصل تورات کی تکمیل ہی ہے، اور اصل قوانین جو ہے سو تورات میں تھے، تو یہ جو ہے سو ہو سکتا کہ وہ تورات انجیل سے غافل تھے، تو ہو سکتا ہے تورات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور بھی چیز یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے، تو سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، اور جنوں کو تورات کی تعلیم دیتے، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی میسیج آیا تو وہ قرآن کا آیا، تو ہو سکتا ہے یہ ہے۔ اے ہماری قوم، جواب دو، دعوت قبول کرو اللہ کے داعی کی، اللہ کے طرف یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے، اور پناہ دے گا تم کو، یعنی بچا لے گا دردناک عذاب سے۔ جن بھی گناہ کرتے ہیں اور انسان جو سو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جو نہ جواب دے اللہ کے داعی کو، تو نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی حامی و مددگار، یہی لوگ گمراہی میں ہیں کھلی۔ کوئی اللہ کو ڈیفیٹ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کہ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا؟ کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ کی طرف بلانے پر نہیں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سب پکڑے گا۔ تو حامی و مددگار یہی لوگ گمراہی میں ہیں کھلی۔ کہا انہوں نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں تھکا ساتھ ان کی تخلیق کے، قادر ہے اس بات پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، یعنی اس وقت پوچھا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، فرمائے گا پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے، پس صبر کرو جیسا کہ صبر کیا ہمت والوں نے رسولوں میں سے، اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے، گویا وہ جس دن دیکھیں گے اسے جو وعدہ دیے جاتے ہیں، نہیں وہ ٹھہریں گے مگر ایک گھڑی دن میں سے، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم۔ یہاں پر اولو العزم من الرسل جو ہے، یعنی ہمت والوں نے رسولوں میں سے جو ہے صبر کیا، یعنی بہت صبر کیے اپنی قوم کے مقابلے میں۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ نوح علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر تھے۔ سورہ احقاف ختم ہوا، اب سورہ محمد شروع کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، کیونکہ اس میں جو ہے سو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ضائع کر دیے ان کے اعمال، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور یہ جو ہے جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وہ اہل مکہ تھے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ صحابہ اور ہر مسلمان کے بارے میں ہیں۔ اور وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے، اس نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں، اور درست کر دیا ان کا حال۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی، تو ان کی کوششوں کے باوجود دین جو ہے سو تکمیل ہوا۔ نیک اعمال وہ نہیں جو عقل سمجھے، بلکہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، وہ نیک اعمال ہے۔ اور اس آیت میں درست کر دیا ان کے حال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی طرف لائے، اور دنیا میں حالات ٹھیک کیے، اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ بوجہ اس کے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ پھر جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو مارنا ہے گردنوں کا، یعنی قتل کرو۔ اس میں یہ ہے کہ ملاقات یعنی میدان جنگ میں
تو گردنوں کا مارنا یعنی قتل کرنا، بندھن کا پکا کرنا یعنی قیدی بنانا، یہاں تک کہ جب وہ خوب سختی کر لو تم ان سے، یعنی خوب خون بہا چکو تم ان کا، پھر پکا کرو بندھن کو، یعنی بناؤ ان کو، قیدی بناؤ، پھر قوا احسان کرو اس کے بعد، یعنی اچھا سلوک کرو اس کے بعد، قتل نہیں کرنا ہے، قید کرنا ہے، اور قوا فدیہ لے لو یہاں تک کہ ڈال دے یعنی رکھ دے جنگ، یعنی جنگ یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور اپنے اوزار ہتھیار نکال دے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ بدلہ لے لیتا ان سے، لیکن تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز نہ ضائع کرے گا ان کے اعمال کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو مسلمانوں کو کفار کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون جنگ کرتا ہے اور کون حق پر ہے، پھر حق کے لیے کون لڑے گا، کون باطل کے لیے لڑے گا، کون اچھائی کا ساتھ دے گا اور کون برائی کا، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو جاننا چاہتا تھا۔ ان قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی، اور اصلاح کر دے گا ان کے حال کی، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں۔ تعریف کر دی اس کے لیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، وہ مدد کرے گا تمہاری، جمع دے گا تمہارے قدموں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس تباہی ہے ان کے لیے، اور اس نے بھٹکا دیا ان کے اعمال کو، یہ بات بوجہ اس کے بے شک انہوں نے ناپسند کیا جو نازل فرمایا اللہ نے، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر، اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں، یہ بوجہ اس کے بے شک اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر لوگ نہیں کوئی مددگار ان کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں، یعنی فائدے اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور، یعنی مویشی، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا۔ یہ جو ہے سو منافقین کا ذکر ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کو اگر ناپسند کیے تو اعمال ضائع، پھر قرآن کو ناپسند کیے، اللہ کے کسی حکم کو پسند نہیں کیے، اور اس سے ایک نفرت، کراہیت اور چڑ رکھی تو اس کے اعمال ضائع۔ اگزامپل، اسلام میں جو ہے سو 4 شادیاں ہیں، ہم اس کو جو ہے سو ناپسند کرتے ہیں، پھر پردہ ہے، داڑھی ہے، جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جنگ احد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو ابو سفیان نے آواز دی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون زندہ ہے، تو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کون مولا ہے، یہ یعنی ذالک بأن اللہ مولا الذی آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، یعنی کافروں کا کون مددگار ہے اور ایمان والوں کا مددگار تو اللہ ہے، یعنی ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کون ہے، یعنی ایمان والے کہتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان جو ہے سو کمپلیٹ ایمان وتھ آل پلرز ہونا ہے، اور ایمان والوں کے اصل مزے جنت میں ہیں، اور کیونکہ مومن کی زندگی کھانے کے لیے نہیں ہوتی، اور مومن کی زندگی اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے، اور کافر کی زندگی جانوروں کی طرح ہوتی ہے، وہ جیتے ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے، فکر کھانے کی ہوتی ہے۔ جانور کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے اور کسی اور کی نہیں، یعنی کسی اور کی بھوک، یعنی ان کو صرف بھوک ہوتی ہے کھانے کی، یعنی بھوک ہو تو خوب شور کرتے ہیں، پھر حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گندگی کرتے ہیں تو بھی اس کو کھا لیتے ہیں، یعنی جانور کیسا کرتے ہیں؟ گندگی کرتے ہیں تو بھی اس کو کھا لیتے ہیں، آگے پیچھے کسی کا خیال نہیں کرتے، تو یہ کافروں کی یہ مثال دے رہے ہیں، خالی کافروں کی زندگی جانوروں کی طرح ہے، اور مومن کی زندگی یعنی ایمان والوں کی اصل جو ہے سو جو مزہ ہے زندگی، یعنی ان کا جو ہے سو سارے مزے
جنت میں ہوں گے، اور کتنی ہی بستیوں میں سے وہ زیادہ شدید تھی قوت میں، تیری بستی سے وہ جس نے نکال دیا آپ کو ہلاک کیا ہم نے ان کو، بس نہیں کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے۔ یعنی یہ مکہ والوں سے بھی زیادہ قوت والی بستیاں تھیں تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ کیا بھلا جو ہو اوپر ایک واضح نشانی کے اپنے رب کی طرف سے، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو خوبصورت بنائے گئے اس کے لیے اس کے برے اعمال اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ مثال اس جنت کی وہ جو وعدہ دیے گئے متقی لوگ، اس میں نہریں ہیں پانی کے غیر متغیر یعنی نہ بدلنے والے، اور نہریں ہیں دودھ کی، نہیں تبدیل ہوا اس کا مزہ، اور نہریں ہیں شراب کی باعث لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں صاف شہد کی، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھولوں میں سے ہوں گے، اور بخشش ان کے رب کی طرف سے مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، اور وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا تو وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو، اور ان میں سے کوئی ہے جو غور سے سنتا ہے آپ کو، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے کہتے ہیں ان لوگوں سے جو دیے گئے علم، کیا کچھ اس نے کہا ابھی تو یہی وہ لوگ ہیں، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ منافقوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جو ہے سو بہت سنجیدہ بنتے، یعنی غور سے سنتے، پھر اور بعد میں جو ہے سو شرارت کے طور پہ سوال کرتے کہ یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اس نے زیادہ دی ان کو ہدایت، اور اس نے دیا ان کو ان کا تقوی، نہیں وہ دیکھ رہے ہیں یعنی انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک، تو تحقیق آ چکی اس کی علامت تو کہاں ہے ان کے لیے، جب وہ آ جائے گی ان کے پاس ان کی نصیحت تو جان لو بے شک وہ نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے اور مومنوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے ہمارے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے رہنے کی جگہ کو۔ آیت نمبر 18 میں قیامت کے علامت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بتا کر فرمایا یعنی میری باست قیامت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور قیامت قریب ہے، یعنی دونوں انگلیوں کو اس طرح سے بتایا کہ میری باست ہے اور یہ قیامت یعنی بالکل قریب ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو علامت بتائے گئے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے کہ مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھی جائے گی، پھر امانت کو مال غنیمت قرار دیا جائے گا، پھر زکوٰۃ کو فائن سمجھ لیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ دینا ان کو اتنا مشکل لگے گا کہ وہ فائن کی طرح دیں گے، پھر علمی جیسا دین دنیا کے فائدے کے لیے سیکھا جائے گا، یعنی علم کو ایسا سیکھا جائے گا کہ دنیا کے فائدے کے لیے، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے گا، پھر مسجدوں میں شور ہونے لگے گا، پھر قوم کے جو سردار ہے بد کردار اور فاسق ہوں گے، پھر شریر آدمی کی عزت اس لیے کرنا پڑے گا کہ وہ ستائے گا، اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، پھر آلات موسیقی پھیل جائے گی، پھر شراب کثرت سے پی جانے لگی، پھر امت کے آخری لوگ پچھلوں پر لعنت کریں گے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں۔ اب پھر یہاں پر منافقین کا ذکر ہے جو احکامات نازل ہونے پر دیکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ نہیں جانتے اور جتاتے ہیں کہ ان کے لیے موت بہتر ہے، اور کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت، پھر جب اتاری گئی کوئی صورت محکم اور ذکر کیا گیا اس میں جنگ کا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف جیسا دیکھنا بے ہوشی طاری ہو اس پر موت سے، یعنی موت سے جیسی بے ہوشی طاری ہوتی اس طرح سے دیکھنا موت کی وجہ سے، تو کم بختی ہے ان کے لیے،
یعنی جیسے وہ نشے میں ہو، جیسے ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، یعنی منافق بجائے اس کے نافرمانی کرتے بہتر ہوتا کہ اطاعت کرتے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی بیسیکلی یہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں۔ اور بات اچھی یعنی بھلی، پھر جب مقرر ہوا فیصلہ یعنی حکم، پھر اگر وہ سچ کہیں اللہ تعالیٰ سے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ تو کیا امید ہے تم سے اگر والی ہو جاؤ تم کہ نہ تم فساد کرو گے زمین میں اور نہ تم کاٹو گے اپنے رشتوں کو۔ یہاں پر تولیتم کے دو معنی ہیں، ایک تو ولی اور حاکم یعنی منہ موڑنا۔ یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی اللہ نے، پھر بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، کہ وہ یعنی پھر وہ ان کو جو ہے سو ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھتا اور دین کا راستہ بھی نہیں دکھتا۔ کیا بھلا نہیں وہ تدبیر کرتے یعنی غور فکر نہیں کرتے قرآن میں، یا پھر دلوں پر تالے ہیں ان کے، یعنی دل پر تالے پڑ گئے جو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پر بعد اس کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے آسان کر دیا ان کے لیے، اور امیدیں دلائی ان کو، یعنی ڈھیل دلائی اور امیدیں دلائی، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا جو نازل کی اس چیز کو اللہ نے، تو عنقریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض معاملات میں، اور اللہ جانتا ہے ان کے راز یعنی ان کی نیتیں۔ مفسدوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی، پھر رشتوں کو جو کاٹنے والے ہیں ان پر بھی لعنت کی گئی، اور ان کو حق بات سننے سے بہرا کر دیا اور حق دیکھنے سے اندھا کر دیا، اور ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضد کرتے ہیں۔ یہاں پر کئی تالے لگے ہیں دلوں پر، یعنی اللہ کی آیات کو ہم پڑھیں گے تو ایک ایک تالے کو کھولتی ہے، اور اس چیز کی تلقین دی جا رہی ہے کہ قرآن پہ غور کرو۔ جب ہم غور کرتے ہیں اور ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے ذہن کو کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، جو دوہرے جو چہرے ہیں یعنی ڈبل سٹینڈرڈ جو رہتا ان کو بھی جانتا ہے، اور جو نیت ہے ان کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ پھر ان کے لیے جو ہے سو سخت سزا سنائی گئی ہے، اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو کس طرح جب فوت کریں گے ان کو فرشتے ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک پیروی کی انہوں نے اس کی جس نے غصہ دلایا اللہ کو، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال کو۔ یا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینے یعنی حسد یعنی بغض، اور اگر ہم چاہیں البتہ دکھا دیں ہم تجھ کو انہیں، پھر البتہ پہچان لو تم ان کو ان کے چہروں سے، اور البتہ تم ضرور پہچان لو گے انہیں کلام کے اسلوب سے یعنی باتوں کے انداز سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ دیکھیں چہرہ دیکھ کر ہم آرڈنری انسان سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے کون نہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا کس کی کیا نیت ہے اور کس کے دل میں کیا ہے؟ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ تم کو ہم جان لیں مجاہدوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور آزمائیں تمہاری حالات کو، خبروں کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور عنقریب وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ کیا چیز ضائع کرے گا؟ اللہ کے راستے سے روکنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ تو اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو اعمال جو ہے سو ضائع ہو جائیں گے۔ جو بھی بدعت کو جو ہے سو نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کفر کی حالت میں مر گیا تو
اس کے یعنی ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر گئے حالانکہ وہ کافر ہیں، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو۔ بس نہ تم سستی کرو اور نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہرگز نہ کم کرے گا تمہارے اعمال میں، یعنی تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یعنی اجر و ثواب جو ہے سو پورا عطا کرے گا، اور تمہارے اعمال صالحہ کو یعنی صالح اعمال کو جو ہے سو ذرہ بھر کم بھی نہیں کرے گا، رتی بھر بھی جو ہے سو کم نہیں کرے گا۔ اور اب یہ آگے یہ آیت میں دنیا کے حقیر ہونے کا بیان ہے کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا، اور تم لوگ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، وہ دے گا تم کو اجر تمہارے، اور نہ طلب کرے گا تم سے مال تمہارے۔ یعنی دنیا کا حاصل کرنا صرف کھیل اور تماشا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو تمہارے جو ہے سو اجر دے گا، اور تم سے جو ہے سو تمہارے مال طلب نہیں کرے گا، یعنی وہ تم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مال نہیں طلب کرے گا، وہ تم سے کچھ طلب نہیں کرے گا، اور اس نے تمہارے مال میں صدقات کو تمہارے جو ہے سو فقیر جو بھائیاں ہیں، یعنی انہی کے ہمدردی و خیر خواہی کے لیے فرض کیے ہیں، تاکہ اس کا جو ہے سو نفع تمہیں ہی حاصل ہو اور اس کا ثواب بھی تمہیں ہی ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے مانگ لے ان کو، پھر تم سے چمٹ جائے، یا تو وہ چمٹ جائے گا تم سے، تم بخل کرو گے اور نکالے گا تمہارے بغض یعنی عداوتیں، یعنی اگر تم سے مال طلب کرے تو پھر وہ تم سے جو ہے سو اصرار کرے، یعنی وہ چمٹ جائے کہ وہ ان کو جو ہے سو مال دے، تو تم جو ہے سو بخل کرنے لگو گے، یعنی تمہیں حرج میں مبتلا کر دے گا تو تم کیا کرو گے، بخل کرنے لگو گے، اور تمہارے کینوں کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ باہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کے پاس سے جو مال نکالنا ہے، یعنی جب ہم مال کو نکال کر کسی کو دیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو کینہ ہے وہ نکال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے جو کینے ہیں دلوں کے، وہ مال نکالو، خرچ کرو، جو بھی تم سے مانگے تو ان کو دو، تو جو ہے سو دلوں کے جو ہے وہ کینے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور انسان اسے صرف اسی کام میں خرچ کرتا ہے جو اسے مال سے زیادہ پسند ہو، ویسی چیزوں میں وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم ہو وہ لوگ، تمہیں پکارا جاتا ہے یعنی بلایا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، اور تم محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ جو سو اس سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ تو اور اگر تم منہ موڑو گے وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تم میں ایسے بھی شخص ہے جو بخل کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، تو اور بخل کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے سو اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، یعنی اپنے اجر و ثواب کو کم کرتا ہے، یعنی بخل وہ پیسے جو ہے سو خرچ نہیں کرنا چاہتا، یعنی بخیل بنتا ہے، تو لیکن وہ خود اپنے لیے اپنے اجر و ثواب کو جو ہے سو کم کرتا ہے، اور اس کا جو ہے سو وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ تو اور اللہ جو ہے سو بے نیاز ہے، یعنی اپنے سوا ہر چیز سے، یعنی انسان محتاج ہے جبکہ ہر چیز ہمیشہ اس کی محتاج ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جو ہے سو محتاج ہو، یعنی اس کی نسبت سے تم محتاج ہو۔ بے نیاز کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جبکہ مخلوق کی کیا صفت ہے؟ وہ جو ہے سو محتاج ہے، مخلوق اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر تم جو ہے سو روگردانی کرو گے، یعنی اس کی اطاعت اور اتباع
نہیں کرو گے تو وہ تمہارے علاوہ کوئی اور لوگ بدل لائے گا، یہ بدل کر لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سننے والے اور اس حکم کے اطاعت کرنے والے، یعنی اس حکم کو بجا لانے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے یہ اس عمل کی، اور اجر و ثواب کمانے والا بنا دے، آمین۔ یہاں پر سورہ محمد ختم ہوئی، اب سورہ فتح شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح کے لفظی معنی ہے کسی چیز سے باندھنا، یعنی فتح کے معنی ہے کامیابی کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو 1400 سے 1500 صحابیوں کے ساتھ جو ہے سو نکلے عمرے کے لیے، پھر اجازت لینے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، کیونکہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس صورت میں صلح حدیبیہ کی فتح، یعنی صلح حدیبیہ ہی سے فتح کے ریزنز بنے، بہت سارے راستے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ وہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے فتح عطا کی آپ کو کھلی فتح، بے شک ہم نے فتح عطا کی آپ کو کھلی فتح، تاکہ درگزر فرمائے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہو چکا آپ کے قصور میں اور جو بعد میں ہوا، اور پورا کرے اپنی نعمت کو آپ پر اور رہنمائی کرے آپ کی سیدھے راستے کی طرف، اور مدد فرمائے اللہ آپ کی، اللہ تعالیٰ مدد زبردست، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی سکینت۔ سکون تب آتا ہے اللہ کے سپرد ہم جو ہے سو کرتے ہیں، تو ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر ہم کو جو ہے سو سکون آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں دلوں میں مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا۔ ان آیتوں میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، یہ کھلی فتح ہے مسلمانوں کے لیے، اور شریعت مسلمانوں کے حق میں تھی، اور جیسا کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے لیکن اگلے سال، اور 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے بیچ کوئی جنگ نہ ہوگی، کوئی کافر مسلمان کے پاس جائے تو واپس نہیں ہوگا، پھر آس پاس کے قبائل چاہے تو کافروں کو سپورٹ کرے یا پھر مسلمانوں کو۔ تو یہ اگریمنٹ ہوا تھا، یہ اگریمنٹ مسلمانوں کے حق میں بہت ہی فائدہ مند تھا، اس سے مسلمانوں کی انٹری پاسبل ہو گئی، تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک کامیابی بڑی، اور عذاب دے منافقوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں گمان برا، انہی پر گردش ہے بری، اور ناراض ہوا اللہ ان پر، اور اس نے لعنت کی ان پر، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ہے ٹھکانہ، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تم اس کو قوت دو، اور تم تعظیم کرو اس کی، اور تم تسبیح کرو اس کی صبح اور شام۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی آپ کی، یعنی جو بیعت کر رہے ہیں، بے شک وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے، انہوں نے بیعت کی اللہ سے، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پر، جو کوئی توڑے گا تو بے شک وہ توڑتا ہے اپنے نفس پر، اور جو کوئی پورا کرے اس کو جو اس نے عہد کیا اس پر اللہ سے، تو عنقریب وہ دیے گئے اس کو اجر عظیم۔ یہاں پر جو اس آیت میں بیعت کا ذکر ہے، بیعت یعنی وعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ایمان کی بیعت لی جاتی ہے وہ صرف رسولوں کے لیے، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی وہ پولیٹیکل میٹرز پہ ہوتی، اور مرشدوں کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوتی ہے وہ بدعت ہے۔
اس آیت نمبر 10 میں جو ذکر ہے یہ بیت الرضوان ہے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سو قتل کی افواہ اڑی تو ان کے قتل کا بدلہ لینے حدیبیہ کے مقام پر لی گئی تھی۔ تو اکارڈنگ ٹو حدیث جو لوگ وہاں پر بیت الرضوان میں تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی یہ ان کے لیے اتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان قریب وہ دے گا اجر عظیم، یعنی ان قریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی پیچھے جو رہ جانے والے ہیں بدوؤں میں سے مشغول کیا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، پس بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ جو نہیں ان کے دلوں میں، کہہ دیجئے پس کون، یعنی بہانے بنائیں گے، پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نقصانات کا، اور یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نفع کا، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو پورا باخبر۔ بلکہ گمان کیا تم نے کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، اور گمان کیا تم نے گمان برا، اور ہو تم قوم لوگ ہلاک ہونے والے، اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ۔ منافق یہ گمان کرتے تھے کہ مسلمان کو جو ہے سو قریش نہیں چھوڑیں گے اور وہ واپس مدینہ نہیں لوٹیں گے، یعنی ان کا یہ گمان تھا۔ اور منافقین کو جو ہے سو چھوٹ مل گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پلٹیں گے تو یہ منافق اور ان کی سوچ دونوں ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی ان کی جو سوچ تھی تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی پیچھے جو رہ جانے والے، جب چکو گے تم طرف غنیمتوں کے تاکہ تم لے سکو ان کو، چھوڑ دو ہم کو پھر پیروی کریں تمہاری، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کا کلام، کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری، اسی طرح تمہیں جو ہے سو فرمایا اللہ اس سے پہلے، پس ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، نہیں بلکہ ہیں وہ نہیں وہ سمجھتے مگر بہت کم۔ اس آیت میں جو غنیمتوں کا طرف جانے کا جو ذکر ہے وہ جو ہے سو جنگ خیبر ہے جو 7 ہجری میں ہوئی تھی۔ کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے، یعنی جو پیچھے رہ جانے والوں سے، بدوؤں میں سے ان قریب تم بلائے جاؤ گے طرف ایک قوم کے قوت والی، سخت تمہیں جنگ کرنا ہوگی ان سے یا وہ متی ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ اجر دے گا اچھا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا تو اس سے پہلے وہ عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک۔ یہاں بدوؤں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک موقع چھوڑ دیے، یعنی تم پیچھے رہ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن آگے قوت والی قوموں سے مقابلہ ہوگا تو پھر تب آنا، اگر جو ہے سو اگر تم موڑے جیسا کہ تم پہلے منہ موڑے تھے تو پھر عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب۔ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ اور نہ مریض پر کوئی گناہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور جو کوئی منہ پھیرے گا وہ عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک۔ یعنی دنیا میں مشغول ہو کے اور دنیا میں یعنی جہاد سے منہ موڑ کر
دنیا میں مشغول ہوگا تو پھر وہ جو ہے سو جہنم میں داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔